میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا، لیکن پاکستان میں مجھے نوکری ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے دبئی کا ویزا لیا اور میں دبئی چلا گیا۔ میری ذات پٹھان ہے اور میرا قبیلہ پٹھانوں کا سب سے بڑا قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہی میں دبئی آیا، مجھے یہاں بہت زیادہ عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو ملے۔ ہماری کمپنی کی مالک ایک عربی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہاں آ کر میں بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا کہ یہاں کی عورتیں بھی اتنی زیادہ امیر ہوتی ہیں۔ میری مالکن کا نام ختیجہ تھا۔ ختیجہ بہت ہی زیادہ سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ میں ایک ملازم کی حیثیت سے ختیجہ کی کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ مجھ جیسے ہزاروں لوگ وہاں کام کرتے تھے۔ میں یہاں بہت ایمانداری کے ساتھ کام کرنے لگا۔ میری ایمانت داری دیکھ کر میری مالکن مجھ سے راضی ہو گئی۔ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور مجھ سے کہا، آج کے بعد تم میرے پرسنل گارڈ بن کے رہو گے۔ مالکن کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، کیونکہ ایک عورت کی حفاظت کرنا مرد کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ میں مالکن کے بنگلے میں آ گیا تھا۔ یہاں مجھے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی دیا گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں نے مالکن کے دل میں اپنی ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ مالکن جس کمرے میں رہا کرتی تھی، اس کمرے کو بہت زیادہ خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ ایک روز میری مالکن مجھ سے پوچھنے لگی، کیا تمہیں بندوق چلانی آتی ہے؟ میں نے سرسری انداز میں کہا، جی ہاں، میں چلا لیتا ہوں۔ میں نے اپنی مالکن کو بتایا کہ میں پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ بندوقیں چلانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ مالکن کہنے لگی، بس ٹھیک ہے، آج سے تم میری حفاظت کیا کرو گے۔ میری مالکن ابھی غیر شادی شدہ تھی، لیکن اس کی عمر تقریباً 35 سال ہو چکی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ وہ ہر وقت گھر میں رہا کرتی تھی، لیکن پھر بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے اس نے مجھے منتخب کیا تھا۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد مجھے یہ بات پتہ چلی کہ مالکن اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے مالکن کے بارے میں ساری معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ میری مالکن بہت ہی زیادہ خوبصورت خاتون تھی۔ میری مالکن مجھ سے عربی میں بات کیا کرتی تھی، لیکن مجھے عربی سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ میں پٹھانی زبان بولتا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت زیادہ مسئلے کا باعث بن رہی تھی کہ مجھے اپنی مالکن کی اکثر باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک روز میری مالکن بہت زیادہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے بہت ماڈرن قسم کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں تو اپنی مالکن کو دیکھتے ہی متاثر ہو گیا۔ مالکن آج مجھے حد سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے امتحان کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں مالکن کو دیکھتا رہوں۔ میں نے خود پر قابو رکھا اور اپنی نظریں بھی جھکا لی۔ اچانک مالکن نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی دمے قدموں مالکن کے پیچھے چلنے لگا۔ میں اور مالکن گاڑی میں بیٹھے اور اپنی منزل کی طرف چلنے لگے۔ آدھا گھنٹہ مسلسل سفر کرنے کے بعد مالکن نے گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکوا دی۔ مالکن اتر کر بنگلے کے اندر جانے لگی۔ میں بھی فوراً سے مالکن کے پیچھے ہو لیا، لیکن جیسے ہی مالکن کی نظر مجھ پر پڑی، وہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ شاید وہ مجھے اپنے پیچھے آنے سے روک رہی تھی، لیکن میں پھر بھی مالکن کے پیچھے چلتا رہا، کیونکہ میں اس کی حفاظت کرنا جانتا تھا اور یہاں مجھے ویسے بھی خطرہ لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ آتا دیکھ کر مالکن کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ مالکن مجھے صاف الفاظ میں کہنے لگی کہ اب میرے پیچھے نہ آؤ، لیکن مالکن کی حفاظت کرنا میری مجبوری تھی، اور ویسے بھی میں اس کام کے پیسے لیتا تھا، کیونکہ یہ میری نوکری تھی۔ اتنے میں سامنے سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا، تم اندر نہیں جا سکتے، اندر صرف مالکن آ سکتی ہے۔ تم محل کے باہر رہ کر مالکن کا انتظار کر سکتے ہو۔ میں محل کے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ مالکن کو اندر گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اچانک مجھے
ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ ایسی آوازیں سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ یہ سسکیوں کی آوازیں کس کی ہیں۔ مجھے یہ کسی عورت کے رونے کی لگ رہی تھی۔ پھر مجھے ایسا لگنے لگا جیسے مالکن نے یہاں کسی لڑکی کو قید کر رکھا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مالکن کسی لڑکی کو سزا دے رہی ہو۔ لیکن میں بہت زیادہ مجبور تھا۔ میں اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ محل کے باہر 3 گارڈ کھڑے ہوئے تھے۔ میں اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے وہاں کھڑے ہوئے مسلسل 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اچانک مالکن باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ جیسے ہی میں نے مالکن کی طرف دیکھا، اس کی حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ مالکن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر پورے چہرے پر پھیل چکے تھے۔ مجھ سے مالکن کی ایسی حالت بالکل نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مالکن مزدوری کر کے باہر آ رہی ہو۔ مالکن کی ایسی حالت مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ شاید مالکن کسی لڑکی کو سزا دے رہی ہے، لیکن اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مالکن کو کسی نے سزا دی ہو۔ ابھی مالکن محل سے باہر نکلی ہی تھی کہ ان کی طرف ایک چھوٹا سا لڑکا آتا دکھائی دیا۔ مجھے وہ لڑکا کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے جھپٹ کر جلدی سے بچے کو پکڑ لیا۔ بچے نے بہت غصے کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ وہ بچہ مجھے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی زبان بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکے نے فوراً سے مالکن کے کان میں کچھ کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلے روز مالکن پھر بہت زیادہ خوبصورت کپڑے پہن کر اس محل کی طرف جانے لگی۔ میں بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا کیونکہ مالکن نے آج چہرے پر نقاب بھی ڈالا ہوا تھا۔ مالکن کی آنکھیں اس نقاب میں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ مالکن آج انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بھی مالکن کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ مالکن محل کے اندر جا چکی تھی اور میں محل کے باہر کھڑا مالکن کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی میں نے ادھر ادھر دیکھا، آج محل کے باہر کوئی بھی گارڈ موجود نہیں تھا اور مالکن نے محل کا دروازہ بھی بند کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں نے محل کے اندر جانے کا سوچ لیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور اندر کی طرف دیکھا تو میری پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر بہت زیادہ عجیب تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ آج تک میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زندگی میں آج میں نے یہ پہلی بار دیکھا تھا کہ ایک عورت ایسا کام کر رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی، لیکن میں مالکن سے کچھ بھی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ اسی دوران میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ میں مسلسل مالکن کو دیکھتے جا رہا تھا۔ پھر مالکن نے ایک صندوق کھولا جس میں ایک بڑے سے آدمی کی میت پڑی ہوئی تھی۔ مالکن اسے دیکھ کر بہت بری طرح رو رہی تھی۔ اس دن کی طرح مالکن سسکیاں لے کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مالکن نے کسی کی لاش محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ صوفے پر بیٹھے آدمی کو بھی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ نہیں بلکہ مر چکا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ انسان کون ہے اور مالکن یہاں آ کر اتنا روتی کیوں ہے۔ مجھے مالکن کی عجیب و غریب باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مالکن مجھے محل کے اندر دیکھتی، میں محل سے جلدی سے واپس آ گیا۔ جیسے ہی مالکن محل سے باہر نکلی، آج بھی مالکن کی حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے مالکن سے اس کی وجہ پوچھی۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی، آؤ آج میں تمہیں اپنی ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ میرا باپ ایک ظالم انسان ہے۔ 4 سال پہلے مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے والد کو بتایا، میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اسے شام کو گھر بلا لینا، میں اس سے مل لوں گا۔ لیکن جیسے ہی شام ہوتے ہی وہ لڑکا میرے گھر آیا، میرے والد نے اسے بے دردی سے مارا تھا۔ مالکن کی آنکھوں میں آج پھر آنسو آ گئے تھے۔ میرے ذہن میں اچانک ایک سوال آیا۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ اس محل میں یہ لاش کس کی ہے؟ مالکن کہنے لگی، یہی تو وہ لڑکا ہے جس سے میں محبت کیا کرتی تھی، اور میرے باپ نے
اسے بے دردی سے مروا دیا تھا۔ شاید میرے باپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لوں گی۔ مالکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مالکن کی کچھ باتیں میرے ذہن میں ہزاروں سوال چھوڑ گئی۔ عورت بھی کتنی عجیب چیز ہے، اور یہ کتنی زیادہ مجبور ہوتی ہے کہ زمانے سے لڑ کر اپنی محبت کو حاصل کر لے تو بے حیا کہلاتی ہے، اور اگر زمانے کو دیکھتے ہوئے اپنے ماں باپ کی عزت رکھ لے تو بے وفا عورت پر سچ ہے کہ کسی حال میں دنیا خوش نہیں ہوتی۔ اسی دوران میں نے مالکن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور مالکن سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مالکن سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں ایک پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور وفاداری اچھی طرح سے نبھاتا ہوں۔ میں آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ مالکن میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مالکن نے میری دوستی کا جواب دے دیا ہے۔ مالکن نے مجھ سے شادی کا اعلان کر دیا تھا۔ شادی کے بعد میں اور مالکن ہمیشہ سے اس محل میں رہنے کے لیے تیار ہو گئے تھے جہاں اس نے اپنے محبوب کی لاش کو رکھا ہوا تھا۔ میں اور مالکن اب ہنسی خوشی اس محل میں رہ رہے تھے۔